أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کے نشانات ہیں 57 سے لے کر 60 تک۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ جنت میں ان کے لیے جو جنت میں جائیں گے میوے ہوں گے۔ ان میووں کا دوسری آیت میں ذکر آیا ہے۔ جب قرآن جنت کی نعمتوں کا نام لے کر ذکر فرماتا ہے تو عیناً وہی نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہیں۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور جنت کی زندگی میں بنیادی فرق جو ہمارے لیے قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان اپنی مطلوبہ چیزوں کو وسائل و ذرائع علل و اسباب کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ چیزیں فراہم ہونے پر مطلوبہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اور فراہم نہ ہونے پر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، مگر جنت کی زندگی میں خواہشات صرف ارادے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، یعنی ان کے لیے وہ سب فراہم ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سورہ مبارک قاف جو قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں ان کے لیے جو چیزیں وہ چاہیں گے حاضر ہوں گی اور ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید بھی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ سورہ حامیم سجدہ جو 41 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ ارشاد ہوا اور یہاں جنت میں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہوں گی اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں وہاں موجود ہوں گی، یعنی اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا، جو چاہیں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ یہ ہے کہ مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت جسے انسان کیف و سرور کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اللہ کی خوشنودی ہے۔ سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا کہ رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ جب جنت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آئے گا تو اہل جنت کے کیف و سرور کی حالت و صفت بیان کی حدود سے باہر ہوں گی۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اور آیت نمبر 60 کا ترجمہ یہ ہے اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرو گے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دنیا میں تم مومنین کی صفوں میں داخل ہو کر اپنے کفر و نفاق پر پردہ ڈال سکتے تھے، لیکن قیامت کے دن سب کو الگ ہونا پڑے گا۔ سورہ مبارکہ روم جو قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ اس کا آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آج مجرم لوگ جب اہل ایمان سے جدا کیے جائیں گے
تو اہانت، حقارت اور مایوسی کی ایک ناقابل وصف و بیان حالت میں پڑے ہوں گے۔ پیشاد ہوا کہ علم احد الیکم یا بنی آدم، اس عہد سے مراد وہ عہد ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت و جبلت میں رکھا ہے، جیسا کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دے دی گئی ہے، اور فطرت سے بھٹکنے والوں کو دوبارہ فطرت کی راہ پر لگانے اور اس عہد کی یاد تازہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً تذکر دیتے رہے۔ ارشاد ہوا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، سورہ اعراف جو قرآن مجید کے 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کسی بولنے والے کی بات کو کان دھر کے سن لے تو اس نے اس کی عبادت کی۔ اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو اللہ کی عبادت ہوئی، اور اگر بولنے والا ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو ابلیس کی عبادت ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔